آؤ بچوں یہ قصہ سنو، نصیحت کے موتی چنو۔ آؤ بچوں یہ قصہ سنو، نصیحت کے موتی چنو۔ تھا عراق میں ایک ظالم حکمراں، کہتا تھا خود کو رب دو جہاں۔ انتظام کیا اللہ نے اس کی ہدایت کے لیے، بھیجا ابراہیم کو دین کی دعوت کے لیے۔ نبی پیدا ہوئے بت فروش کے گھر میں، یعنی خیر البشر پیدا ہوئے شر کے گھر میں۔ آؤ بچوں یہ قصہ سنو، نصیحت کے موتی چنو۔ آؤ بچوں یہ قصہ سنو، نصیحت کے موتی چنو۔ بچپن میں باپ سے آپ نے کہا یوں، یہ مٹی کے بت بناتے ہیں آپ کیوں؟ یہ سارے بولتے نہیں کھاتے نہیں کیوں؟ مٹھائی سے مکھی بھی ہٹاتے نہیں کیوں؟ آسماں پر دیکھا ایک جگمگاتا ہوا تارا، کہاں آپ نے کیا یہی ہے ودھاتا ہمارا؟ چاند کو دیکھا سورج بھی دیکھا آپ نے، کائنات کو بصیرت سے دیکھا آپ نے۔ آؤ بچوں یہ قصہ سنو، نصیحت کے موتی چنو۔ آؤ بچوں یہ قصہ سنو، نصیحت کے موتی چنو۔ رب کی معرفت ملی آپ کو، شان نبوت ملی آپ کو، یکسو ہو کر کھڑے ہوئے دین حنیف کو پا کر، توحید کی دعوت دینے لگے قوم کے پاس جا کر۔ باپ نے کہا بت بیچو ذرا، اپنی دولت خود کماؤ ذرا۔ آپ شرک سے بڑے بیزار تھے، موحد اعظم پھر بازار چلے۔ آپ بتوں کر لے کر چلے، یہ آواز دیتے ہوئے چلے۔ بتوں کو خرید لو جو خالق نہیں کسی کے، ہاتھوں سے بنائے گئے ہیں جو کام آتے نہیں کسی کے۔ آؤ بچوں یہ قصہ سنو، نصیحت کے موتی چنو۔ آؤ بچوں یہ قصہ سنو، نصیحت کے موتی چنو۔ قوم کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا تھا، لاکھ سمجھانے پر بھی ہر ایک اڑا ہوا تھا۔ آپ کہنے لگے اللہ ہی ہے عبادت کے لائق، وہی تو ہے سب کا مالک اور خالق۔ اسی نے یہ سارا جہاں بنایا، اسی نے زمین و آسمان بنایا۔ ایک دن تہوار میں سب چلے گئے، حضرت ابراہیم بت خانے میں گئے۔ آؤ بچوں یہ قصہ سنو، نصیحت کے موتی چنو۔
آؤ بچوں یہ قصہ سنو، نصیحت کے موتی چنو۔ گھر آئے بتوں کو توڑ کر، وہیں کلہاڑی چھوڑ کر، قوم نے کہا کیوں تو نے ایسا کیا؟ بولے پوچھو بڑے بت سے جو ہے کھڑا ہوا۔ قوم نے جواب دیا یہ پتھر نہیں بولتے، تو آپ نے کہا یہ خدا بھی ہو نہیں سکتے، جو خود کو بچا نہیں سکتے، جو سزا بھی نہیں دے سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ آؤ بچوں یہ قصہ سنو، نصیحت کے موتی چنو۔ آؤ بچوں یہ قصہ سنو، نصیحت کے موتی چنو۔ قوم کے سر پہ شیطان سوار تھا، شکایت کی نمرود سے جو مکار تھا۔ نمرود نے کہا بتا تیرا رب کیا کرتا ہے؟ آپ نے کہا میرا رب زندگی اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے کہا زندگی اور موت میں بھی دیتا ہوں، جسے چاہے آزادی، جسے چاہے موت دیتا ہوں۔ آپ نے کہا بدل تو مقام طلوع آفتاب کو، بدل نہیں سکتا تو مقام غروب آفتاب کو۔ دنگ رہ گیا نمرود ابراہیم کی باتوں سے، جھوٹی خدائی دنگ رہ گئی حکمت کی باتوں سے۔ آؤ بچوں یہ قصہ سنو، نصیحت کے موتی چنو۔ آؤ بچوں یہ قصہ سنو، نصیحت کے موتی چنو۔ باپ نے بھی گھر سے بے گھر کر دیا، جائیداد سے بھی بے دخل کر دیا۔ باپ کو بھی بہت سمجھایا آپ نے، توحید کی دعوت دی، دعا کی آپ نے۔ ایک آگ کا بڑا الاؤ بنایا گیا، ہر شخص سے لکڑی ڈلوایا گیا۔ آگ کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے، آپ کا جذبہ ایمان اہل آسمان دیکھ رہے تھے۔ رضائے الہی کی خاطر موت کو بھی گلے لگا لیا، آگ میں ڈالے گئے لیکن اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ آؤ بچوں یہ قصہ سنو، نصیحت کے موتی چنو۔ آؤ بچوں یہ قصہ سنو، نصیحت کے موتی چنو۔ ہجرت کیا آپ نے مصر، ملک شام اور فلسطین، ساتھ تھے آپ کے حضرت لوط اور 2 خواتین۔ بیوی تھی حضرت سارہ علیہ السلام، دوسری تھی حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ بڑھاپے میں اولاد دیا خدا نے، پھر سے آپ کا امتحان لیا خدا نے۔ حکم خدا سے ماں بیٹے کو
سرزمین کعبے میں چھوڑ آئے، رب العالمین کے سہارے بیوی بچے کو چھوڑ آئے۔ آؤ بچوں یہ قصہ سنو، نصیحت کے موتی چنو۔ آؤ بچوں یہ قصہ سنو، نصیحت کے موتی چنو۔ لخت جگر تڑپنے لگا پیاس سے، ماں نے ڈھونڈا پانی آس پاس سے، صفا مروہ کا 7 بار چکر لگایا، ممتا کو دیکھ کر رب کو ترس آیا۔ حضرت اسماعیل ایڑیاں مارنے لگے جہاں، آب زمزم کا چشمہ پھوٹ آیا وہاں۔ پھر آبادی بڑھی، شہر مکہ بس گیا، پھر باپ بیٹے نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، رب کو راضی کیا، خوب دعائیں کی، رحمت عالم کی آمد کی دعائیں کی۔ آؤ بچوں یہ قصہ سنو، نصیحت کے موتی چنو۔ آؤ بچوں یہ قصہ سنو، نصیحت کے موتی چنو۔ پھر ایک بار آپ کا امتحان مقصود تھا، خاتم الانبیاء کے شجر نسب کو چننا مقصود تھا۔ حکم ہوا خواب میں بیٹے کو ذبح کرو، بیٹے نے کہا حکم رب کی تعمیل کرو۔ شیطان نے تینوں کو خوب بہکایا، تینوں نے شیطان کو دھتکارا، ملامت کی اور کنکر مارا۔ دیکھا دنیا نے یہ عجب نظارہ، باپ نے آنکھوں پر پٹی باندھ لیا، بیٹے کے ہاتھ پیر بھی باندھ دیا۔ چھری چلا دی کہہ کر بسم اللہ اللہ اکبر، حیران ہو گئے اسماعیل کی جگہ دمبے کو دیکھ کر۔ آؤ بچوں ایک قصہ سنو، نصیحت کے موتی چنو۔ آؤ بچوں یہ قصہ سنو، نصیحت کے موتی چنو۔ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت اسماعیل نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، حضرت جبرائیل نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تا قیامت ساری دنیا گنگنائے گی تکبیرات الحمد۔ لقب پایا خلیل اللہ کا حضرت ابراہیم نے، لقب پایا ذبیح اللہ کا حضرت اسماعیل نے، حبیب اللہ کا لقب پایا محمد رسول اللہ نے، ابو الانبیاء کا قصہ سنایا محمد رفیع اللہ نے۔ دعا ہے ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری نمازیں، ہماری قربانیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہو، آمین۔ اللہ سے ہم سب راضی اور اللہ ہم سب سے راضی ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔